بسم اللہ الرحمن الرحیم. موئز اور موزی کی ہفتہ وار قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کیونکہ کووڈ-19 کی چوتھی لہر چلی رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں بات کر لی جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کر دیا ہے 8 اگست تک کراچی میں. تو اس پہ تو آگے جا کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں ٹینجنٹ کیپٹل اور ان کی پوری مینجمنٹ کو مبارکباد اور شاباشی دوں گا، جو کہ آپ نے اپنے دفتر میں تمام آنے والے لوگوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ماسک لازمی قرار دے دیا ہے. حکومت نے تو آج دیا، آپ نے ایک ہفتہ پہلے دے دیا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ باقی جو ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس ایگزامپل کو فالو کریں گے. تو پہلے ہم جو ہے میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات آج بتانا چاہتا ہوں. آپ نے پورے پچھلے جب سے کووڈ شروع ہے تقریباً 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا اور آج 30 جولائی 2021 ہے، تو تقریباً اس سوا سال میں آپ نے ایک لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس پہ پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو یہ لفظ ہے اس کے موجد کون تھے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے سامنے 2 ٹویٹس چل رہی ہوں گی جو کہ 29 مارچ 2020 کو کی گئی ہیں. تو یہ 2 ٹویٹس مزمل کی جانب سے کی گئی ہیں جس میں انہوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سمجھایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ پورا ایک پول کرایا جس کے اندر اس کو تقریباً اتنی پذیرائی ملی کہ 88% جو اس کے اندر ووٹرز تھے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں انہوں نے اپنا رائے کا جو استعمال کیا. اور پھر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات چلی وزیر اعظم کی طرف سے اور جو آپ کے چیئرمین NCOC اسد عمر کی طرف سے اپریل میں، اور پھر پاکستان نے لگایا اور اس کے ہمیں ماشاءاللہ بڑے ریزلٹس بھی بہت اچھے ملے. تو یہ آپ کو اس کا خیال کہاں سے آیا، آپ یہ بتائیں. چلیں موئز، آپ نے شکر ہے کسی نے تو یہ نوٹس کیا. یہ ایکچولی اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ 23 مارچ کی مجھے پریسائزلی یاد ہے کہ چھٹی تھی اور مراد علی شاہ نے کہا کہ 1 دن کا پاکستان میں لاک ڈاؤن لگائیں گے کیونکہ کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہوئے. اور 25 مارچ کو وہ جب 23 مارچ کا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو 25 مارچ کو مراد علی شاہ نے کہا کہ جی ہم تو لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی ہیزیٹنٹ تھے اور وہ بڑے رائٹلی ہیزیٹنٹ تھے. لیکن کیا ہوا کہ باقی صوبوں نے بھی کہا کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے، ایک پریشر بلڈ کیا. اور فوج بھی ہماری تھوڑی سی، کیونکہ اتنی بڑی فوج تھی، خدا نہ خواستہ اگر فوج کے اندر یہ وائرس آ جاتا تو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہو سکتا تھا. اور اس وقت یہ کووڈ شروع بھی ہوا تھا تو ایک پیرانوائڈ تھے سب کے، یہ ایک نئی چیز ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو باقی دنیا کری تھی ہم بھی وہی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چائنا یہ وہ، تو ایک بہت بڑا پریشر تھا. تو یہ نا 26-27 مارچ کو پورے پاکستان میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. تو میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا نا آئی ایم اے ویری کیجول اکانومسٹ. میں ڈیٹا پہ تو بہت کام کرتا ہوں لیکن وہ ڈیٹا کی شکل کیسے بنے گی میں اس پہ پہلے سے کام، جیسے میں نے GDP پہ 4% کی بات شروع کر دی تھی 1 سال پہلے ہی، تو حالات کیا چل رہے تھے. حالانکہ اس وقت جو جتنی بھی پروجیکشنز تھی وہ تقریباً 2% کے آس پاس تھی. بالکل. تو لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، بزنس مین نے، کاروباریوں نے، کہ بھائی ایک دم لگا دیے، ہم بینک سے پیسے نہیں نکال سکے، ہم نے تنخواہیں دے دی تھی، گھر پہ خرچہ نہیں لے کر آئے. یہ ایک پرابلم آ گیا تھا. تو میں آپ کو پتہ ہے ہم سب کے پاس اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اسمارٹ فون ہوتا ہے، تو میں اس اسمارٹ فون سے سب سے وہ کر رہا تھا. تو میرا دماغ چلا اس وقت اور میں نے اس وقت سوچا کہ یار یہ حل نہیں ہے کہ بند کر دو ایک جگہ، اور خاص طور پہ کراچی جیسا شہر جس میں چھوٹے چھوٹے ڈربے میں لوگ رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور ایک ساتھ اگر آپ ساروں کو بند کر دیں گے. پھر گرمی کا موسم آ گیا تھا اور گرمی کے موسم میں لوگ جو ہیں اگر ایک ساتھ ہوں گے تو وہ، اور تو میں نے اس وقت سوچا کہ بجائے یہ کہ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن ہو، یہ ایک اسمارٹ قسم کا، انٹیلیجنٹ قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو میں نے تو وہ میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کر دی کہ ڈو یو گائز سپورٹ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن. پھر کسی نے مجھے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. میں نے اس کو بتانا شروع کر دیا. میں نے اس پہ 1-2 ویلاگز بھی کیے تھے چھوٹے. پھر میری کچھ میڈیا، آپ کو پتا ہے میڈیا میں بہت آتا جاتا ہوں، تو کچھ بڑے اینکر سے بات ہوئی. تو ایک اینکر نے مجھے معاشی صورتحال کے لاک ڈاؤن کے کیا لگ رہی ہے اس کے لیے فون کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ تو یہ ہے یہ لیکن اگر یہ ہوگا تو زیادہ ہی ہو جائے گا، تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے. انہوں نے کہا یار مجھے اسمارٹ لاک ڈاؤن تم بول رہے ہو. تو اینکر کا نام نہیں لوں گا، بڑے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے پھر سب سے پہلے پروگرام کیا، میں نام لے لیتا ہوں، کامران خان صاحب نے پروگرام کیا
اور انہوں نے باقاعدہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کامران خان صاحب کو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ورڈ تھے کہ یار یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ بلکہ وہ واحد اینکر تھے جو کہ بینڈ ویگن پہ نہیں گئے تھے کہ بس لاک ڈاؤن سب لگا دو، بلکہ انہوں نے بڑا لاجکلی جو ہے سمجھ کے سارے ایکسپرٹس کو ریویو لے کے اپنی رائے دی ایوری ڈے. تو انہوں نے پھر اپنے پروگرام میں پہلی دفعہ بولا کہ گورنمنٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے آپشن پہ کیوں نہیں جائے. آئیڈیا جو ہے کنسیو میں نے کیا، پچ میں نے کیا، کامران خان نے اس کو نیشنل لیول پہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی. وہاں سے جو ہے یہ آئیڈیا کو ایڈاپٹ کیا اسد عمر اور NCOC نے، اور وہاں سے پھر یہ عمران خان صاحب کیونکہ پہلے سے ہی مخالف تھے پورے لاک ڈاؤن کے، تو عمران خان صاحب نے جب لاک ڈاؤن کے بعد بار بار کہتے رہے لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، پھر فائنلی اس پہ یہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرمینالوجی جس کا خالق پاکستان تھا میں یہ کہوں گا، اور جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، اور اس کے آپ نتائج دیکھ لیں پھر کہ پوری دنیا ابھی تک اس لاک ڈاؤن کے زنجیروں سے باہر نہیں نکلی. ہم نے زنجیریں کاٹ کے جو ہے نا اس کے ایک نتائج ایسے حاصل کیے کہ اس وقت اب IMF بھی باتیں کرنے لگے. ایگزیکٹلی، یعنی IMF نے تو آپ دیکھیں جو اپنی ساؤتھ ایشیا کی جو گروتھ فور کاسٹ بنائی ہے تو اس کی میجر اس پاکستان کی اکانومی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی گروتھ فور کاسٹ ریوائز کر کے اس کو بڑھایا ہے. بالکل. اچھا اب مجھے آپ بتائیں معیز اب تک کی کیا صورتحال ہے جب سے کورونا شروع ہوا ہے پاکستان میں، کیا اسٹیٹسٹکس ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کو پتہ لگے. ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے بلکہ اس کو ہم نے بہت اچھا، یہ تو NCOC کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح ڈیٹا کو بریک ڈاؤن کیا، بلکہ پاکستان میں پہلی اس دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈیٹا اتنا زبردست طریقے سے ہمیں دیا گیا. تو تقریباً آج تک پاکستان میں ریکارڈ ہونے والے کیسز کی تعداد 10,24,861 ہے، اور اس میں سے اس وقت جو براہ راست جو اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں وہ ہیں 62,723، مطلب 62,723 ہمارے پاس اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں. اور اب تک کی جو اموات ہیں ان کی تعداد ہے 23,295، 23,295. اور الحمدللہ ہمارا جو ریکوری ریٹ ہے وہ اس وقت دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ریکوری ریٹس ہے وچ از اراؤنڈ 91.6%، اور 9,38,843 ہمارے الحمدللہ لوگ نے اس وائرس کو شکست دی ہے. گڈ. اور اب جو ملکی ڈیٹا ہے اس کو اگر ہم صوبوں کے اس پہ لے کے چلیں تو تقریباً اس وقت سندھ میں 3,77,231 کیسز ابھی تک ریکارڈ کیے گئے. اس کے بعد پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا، اس میں 3,55,483 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. بلوچستان میں ابھی تک 30,162 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جائیں تو 1,43,213 کیسز وہاں پہ آئے ہیں. اسلام آباد جو کہ آپ کی فیڈرل ٹیریٹری ہے تو وہاں پہ 945 کیسز ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں. اینڈ آپ آزاد جموں کشمیر میں چلے جائیں تو 23,819 کیسز وہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں. اور گلگت بلتستان کی جو ٹیریٹری ہے ادھر ہم نے 8,008 کیسز ابھی تک آئے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ ہے موریس، میں یہ جو آپ نے ڈیٹا بھی بولا ہے اس کی ایک سلائڈ میرے پاس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا، دیکھیں لاک ڈاؤن آج سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا، اور ایک تو یہ کہ سندھ حکومت جو ہے پہلے بھی آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وفاقی حکومت کو، اور میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ پالیٹکس شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں بھی. اب کیونکہ یہ 4th ویو شروع ہو چکی بھی ہے، اور اس 4th ویو میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی ایپی سینٹر جو ہے اس وقت سندھ اور کراچی ہے، اور ابھی کوئی 2,500 کے قریب کیسز ڈیلی بیسس پہ کراچی کے اور تقریباً جو پاکستان میں ڈیلی اموات اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کا نصف حصہ صرف کراچی میں اس کی نصف حصہ ہے ان اموات کا. اچھا جی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اب ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا، یہ آپ کو پھر اسکرین میں نظر آئے گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب لاک ڈاؤن تھا اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا، پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں 13 جون 2020 کو آئے. یہ آپ کو اسکرین پہ پتہ چل رہے ہوں گے، ہم جی پلے کریں. 6,884 ایک دن میں کیسز آئے تھے. پھر اس کے بعد 20 جون کو 6,604 کیسز آئے تھے. پھر اس کے بعد پورا سال جو ہے نا ہمارے کیسز نیچے رہے، اور پھر یہ ابھی جو 2 مہینے 3 مہینے پہلے اپریل میں جب 3rd ویو تھی 19 اپریل کو 6,127 کیسز آئے. اس میں بھی ہم نے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اپلائی کیا،
کچھ جگہوں کو بند کیا. مجھے یاد ہے کہ یہ جو اپریل 2021 میں کیسز آئے تھے یہ آئے تھے پنجاب سائڈ میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں. وہ برٹش ویریئنٹ یہاں پہ پھیلنا شروع ہوا تھا. اچھا لیکن ان 6127 کیس جو کہ 19 اپریل 2021 کو آئے تھے یہ اس طرح مختلف ہیں 13 جون 2020 میں کہ اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کی صلاحیت کم تھی تو اس وقت ہمارا پازیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ تھا لاک ڈاؤن کے ڈیز میں. تو یہ 6127 کیسز جب آئے جب ہماری ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی تقریباً 3 4 5 گنا بڑھائی گئی ہے ایک سال کے بیچ میں. جو اچھا اب دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو چارٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے واپس سے ہم انشاءاللہ چارٹ لگا دیں گے. اس میں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اموات کم تھی اور لاک ڈاؤن یہ جو ایک چارٹ ایکسپلین کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دی مین سورس کے جس سے یہ کنٹینڈ ہوتی ہے. وی نیڈ ٹو بی ڈسپلن آل دا ٹائم, جیسے اس وقت بھی کہتے تھے اٹس اے نیو نارمل. ٹھیک ہے. اچھا مین وائل اگر آپ دیکھیں ایک اور چیز, سب سے زیادہ ڈیتھس کب ہوئی ایک دن میں؟ سب سے زیادہ ڈیتھس پاکستان میں ہوئی 21 نومبر 2020 اور وہ تھی 313 ڈیتھس, یعنی کہ لاک ڈاؤن کی دوسری ویو بھی آ گئی تھی وہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا. وہ آ کے جو ہے نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی, یہاں سے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں, یہاں سے کاروبار ہوتا ہے. اگر کراچی بند تو پورا پاکستان بند. آ کے بڑے آرام سے انہوں نے فرما دیا کہ 8 اگست تک لاک ڈاؤن, چھٹیاں شروع. سرکاری ملازم آج سے جو سندھ میں جو ہے سندھ حکومت کا تو کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے دفتر ہی بند ہوگا. ویسے تو وہ ہم تو کبھی ان کے دفتروں میں حاضری دیکھتے ہی نہیں ہے. تو شاید بند ہونے سے بجلی کا خرچہ تو کم ہی ہو جائے گا اور لوگ بھی تنگ کم ہوں گے. تو وہ جو ہے انہوں نے بند کر دیا اور جو ہے اور باقی بھی انہوں نے کہا سڑک میں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش کی. ایک ادارہ NCOC جو کل بھی ہم نے اسد عمر کو سنا انہوں نے مخالفت کی تھی لیکن پھر پالیٹکس ہو گئی انفارچونیٹلی. تو نمبر آف ڈیتھس جو ہے اور جو ہمارا ڈیٹا ہے جو اسکرین پہ بھی دکھے گا آپ کو وہ پروف کرتا ہے کہ دیٹ از ناٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں. اور یہ پوری دنیا نے اس کو جو ہے نا اب مان لیا ہے, UK نے کر دیا. آپ مجھے کچھ سویڈن کا بتا آپ سویڈن کا دیکھیں. سویڈن پورے یورپ میں سویڈن واحد ملک تھا جو کہ لاک ڈاؤن کے لیے ایک دن بھی نہیں کیا. اور اگر آپ اس کی اکنامک سائڈ دیکھ لیں تو وہ تو الگ جگہ ہے کہ سویڈن کو اکنامک لاسز پورے یورپ کے مقابلے میں سب سے کم ہے اور ان کی ریکوری ابھی تک سب سے تیز ہے باقی یورپ کے مقابلے میں. اینڈ اگر آپ اس کی میڈیکل سائڈ پہ دیکھ لیں تو صرف آج سے ایک ہفتے پہلے کا ڈیٹا نکال لیں تو سویڈن از دی اونلی کنٹری ان یورپ جس کی ایک ہفتے میں سب سے زیادہ دن جو ہے 0 کیسز ہیں. یعنی ایک ہفتے میں 4 دن ایسے جن ان کے ایک بھی کیس نیا. ہماری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لوگ تاکہ بور بھی نہ ہو, اور ویکسینیشنز کا کچھ بتائیں جلدی سے. ایبسلیوٹلی. اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو دنیا کے 20 ممالک میں آ رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ ویکسینز ایڈمنسٹر کرنے والا. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. 6.8% ہماری پاپولیشن کی ویکسینیشن ہوئی ہے اور تقریباً 28 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ گئی. اب تو روزانہ کی ملین کی وہ آ رہی ہے. تو اسد عمر کو کل میں سننا تھا, کہہ رہے تھے کہ 40% آبادی اگست کے اینڈ تک ویکسین ہو جائے گی اور 60% دسمبر تک ہو جائے گی. IMF بھی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی 40% اس سال ہو جائے. تو IMF کے ٹارگیٹ کو بھی ہم کراس کر دیں گے. اچھا اب باقی بتائیں کہ اس میں ویکسینیشن میں اور کیا امپورٹنٹ چیز ہے. تقریباً اس وقت تک ہم نے جتنی ڈوزز ایڈمنسٹر کر لی ہیں وہ ہیں 2 کروڑ اور 87 لاکھ ہم ویکسین کی ڈوزز لگا چکے ہیں. 61 لاکھ لوگ ابھی تک فلی ویکسینیٹڈ. یعنی کہ پاکستان کی آبادی کا سمجھ لیں کہ 13% اس وقت ویکسینیٹڈ ہو چکا ہوا ہے. اور لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ مانگ رہی ہے ٹانگ رہی ہے, یہ اپوزیشن یہاں پہ بھی وہ کرتی تھی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ $1 ارب جو ہے پاکستان نے ویکسین کے لیے رکھا ہے. اب میں مجھے اس بات کو جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوں, ٹیپر آف کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا پچھلے سال, اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور پھر ہم نے اپنی معیشت کھولی اور ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے کاروبار اور دیہڑی دار کو جو ہے نوکری کے مواقع فراہم کیا. ہماری حکومت کی طاقت نہیں ہے, مسل نہیں ہے, بلکہ ہماری کیا دنیا کی کوئی معیشت چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو, انہوں نے بھی ریلائز کر دیا کہ خزانوں کے منہ بھی کھول دیں تو وہ اپنی عوام کو گھر بیٹھ کے نہیں کھلا سکتے. اب یہ سندھ حکومت نے اقدام کیا ہے, یہ اقدام میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس کے جسے کہتے ہیں منفی اثرات ہوں گے. اسٹاک مارکیٹ ابھی جو ہے 200 پوائنٹ جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے بڑھی ہوئی تھی, وہ جو ہے 250 پوائنٹ کھلتے مائنس ہو گئی. لوگوں میں پینک پھیلنا شروع ہو گیا, لوگوں نے بینکوں کے رخ کر لیے ہیں. جنہوں نے اب تنخواہیں دینی ہے اللہ مالک پتہ نہیں اللہ خیر کرے وہ تنخواہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے. دہاڑی دار جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے.
اور یہ نہایت ہی جسے کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے. اب یا تو سندھ حکومت جو اس سال ان کو جو 1500-1600 ارب روپے ملے ہیں اعلان کریں اور لوگوں کو جو ہے ان کے نقصان کا اور جو عام آدمی ہے اس کا ازالہ کریں. اب کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ خلاف جسے کہتے ہیں وفاق فیصلہ کیا ہے اور جو بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے. اس کا بھی کوئی ریشنل نظر نہیں آ رہا فی الحال ایٹ دس ویری مومنٹ جو ہے. ریشنل یہی ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے جو معاشی ترقی ہے اس کا کریڈٹ کیونکہ جو بھی ہے وفاقی حکومت کو جاتا ہے, شاید نہ جائے اور اس کے بعد اس پہ پالیٹکس کی جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو ہم نے بات ڈسکس کرنی تھی ہم بھول بھی گئے, وہ یہ کہ یہ چوتھی لہر آ گئی ہے. ہم نے پہلی دوسری تیسری میں بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ جو ہم نے سیکھا تھا اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم تھا. یہ نہیں کہ ہم نے جو پہلی لہر میں ایک جسے کہتے ہیں شروع میں لاک ڈاؤن لگا دیا تھا, وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ریورس کر دیا تھا. تو جو ہم نے سیکھا وہ اگر سندھ حکومت اپلائی کرتی تھی اپیرنٹلی یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بھی بہت پازیٹیو ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے جلدی ریورس ہوگا, اس پہ نظر ثانی ہوگی اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی. بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑا ایک زبردست جائزہ اس پہ پیش کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھی لہر سے بھی نکالے. لیکن میری سب سے ایک گزارش ہے کہ اس وائرس کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے اور آپ نے ویکسین لگوائیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وائرس کو جلد سے جلد شکست دیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. آپ کی کوئی بھی سجیشنز ہیں تو اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. شکریہ.